اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ولا تأسف علی شیء منها ذویا عنکما وقولا بالحق وعملا للآجر۔ محترم، جیسا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے حسینی آواز اسلامی نیٹ ورک کی طرف سے درس نہج البلاغہ کا سلسلہ شروع ہے اور ہم گزشتہ کچھ دنوں سے مولا کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین شیر خدا مشکل کشا شاہ حل عطا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصیت نامے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصیت نامہ الہی وصیت نامہ ہے اور اس وصیت نامے پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا یہ وصیت نامہ آج بھی موجود ہے اور انسان اس وصیت نامے پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ نہج البلاغہ وہ عظیم کلام ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب میں مولا کائنات کے خطبات شامل ہیں، مولا کائنات کی خطوط اور کلمات قصار اس عظیم کتاب میں موجود ہیں۔ انسان اس عظیم کتاب پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات پر جب حملہ کیا گیا اور مولا کائنات زخمی حالت میں ہو گئے تو یہ وصیت نامہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات نے اپنے دونوں فرزندوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمایا۔ مولا کائنات نے کچھ ایسی نصیحتیں بیان فرمائی اس خطبے میں کہ جن نصیحتوں پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے میں ایک جملہ بیان فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ولا تأسفا علی شیء منها ذویا عنکما، اور نہ اس دنیا کی کسی شے کے سے محروم ہو جانے پر افسوس کرنا، یعنی اگر کوئی چیز آپ سے چھن جائے، آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے تو آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو بہت افسوس کرتے ہیں، بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ تو ولا تأسفا علی شیء منها ذویا عنکما، دنیا کی کسی بھی شے پر، دنیا کی کسی بھی چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے تأسف نہ کرو، افسوس نہ کرو، افسردہ مت ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو افسردہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دکھی ہونا نہیں چاہیے۔ مثلا میری کتاب گم ہو گئی، کوئی کتاب میری لے گیا تو مجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کائنات ایک اور بات اسی وصیت نامے میں بیان فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حرف حق کہنا۔ مولا نے حرف حق کی نصیحت فرمائی کہ حرف حق کہنا، حق کی بات کہتے رہنا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ رشتہ داری خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اسی رشتہ داری کی وجہ سے وہ حرف حق بیان نہیں کرتے، حق کی بات نہیں بیان کرتے، بلکہ وہ اسی رشتہ داری کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو نامناسب باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ رشتہ داری کا خیال نہ کرے بلکہ حرف حق کہے، جو حق پر ہو اسی کی طرفداری کرے، جو ناحق پر ہو اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کی طرفداری نہ کرے، اس سے دور رہے۔ اور یہی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے، یہی مولا کائنات کا درس ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حرف حق کہیں، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے فرزند کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، حرف حق کہنی چاہیے، حق کی بات کہنی چاہیے۔ اور مولا کائنات ہمیشہ حرف حق کہا کرتے تھے، حق کی بات،
کی طرفداری کیا کرتے تھے، حق کے طرفدار تھے مولا کائنات علیہ السلام۔ اور پھر مولا نے فرمایا جو کہ بہت عظیم جملہ ہے مولا کا، وَعْمَلَا لِلْآخِرَةِ، یا بعض نسخوں کے مطابق وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، آخرت کے لیے عمل کرو یا اجر کے لیے عمل کرو۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے، ہمیشہ دنیا ترک کرنے کو یاد رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس نقطے کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھے کہ یہ جگہ، یہ دنیا جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں، جس مقام میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہی، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ اس جگہ میں، جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں 70 سال 80 سال یا 100 سال، اور اس کے بعد جب ہم یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو اس عالم میں ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہماری عالم آخرت میں ہے۔ اسی لیے انسان ایسے اعمال انجام دے کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ اس سے راضی و خوشنود ہو۔ نیک اعمال، صالح اعمال، کہ جو اعمال اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوں، ایسے اعمال کہ جو اعمال انسان کو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب قیامت آئے گی اور آخرت ہوگی تو انسان کے نیک اور بد تمام اعمال اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ جو اس نے نیک اعمال انجام دیے تھے، جو اس نے بد اعمال انجام دیے تھے، تمام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ہر وقت آخرت اور عاقبت یاد رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور بد اعمال کو بھی حاضر پائے گا، اور ان اعمال کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب آخرت قیامت ہوگی، قیامت والے دن جب قیامت ہوگی، قیامت والے دن انسان کے تمام عمل حاضر ہوں گے، برے اعمال بھی صالح اعمال بھی۔ جو نماز اس نے پڑھی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، جو زکوٰۃ اس نے دی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، جو حج اس نے کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، جو اس نے برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، جو اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے، اگر کسی کو گالی دی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے۔ تمام اعمال انسان کے قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے، اپنے ذہن میں یاد رکھے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیں صرف اور صرف ہمیں ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس جگہ نہ انسان کو اپنا بھائی کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، صرف انسان کے اعمال ہوں گے جو انسان کو کام آئیں گے۔ اگر اس انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے، صالح اعمال انجام دیے ہوں گے، تو یہ نیک اور صالح اعمال اسے کام آئیں گے۔ لیکن اگر برائیاں کی، چوری کی، غیبت کی، گالیاں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی برائیاں کہ جنہیں اسلام نے گناہ کہا ہے، اگر انسان نے وہ اعمال انجام دیے، وہ برے اعمال، وہ برے کام انجام دیے، تو انسان کے لیے خسارہ ہوگا۔ اسی لیے یہ چند دنوں کی دنیا ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا چلی جائے گی، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد کہاں چلے گئے؟ ہمارے آباء و اجداد اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، جب وہ طاقتور ترین لوگ چلے گئے
تو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اسی لیے نیک اور صالح اعمال انجام دینے چاہیے، اور مولا کائنات بھی اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَعْمَلَا لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے اعمال انجام دو، اجر کے لیے اعمال انجام دو۔ یہی اعمال آپ کو کام آنے والے ہیں، اور یہی وہ کام آنے والے اعمال ہیں، یہی آخرت میں انسان کو کام آنے والے اعمال ہیں۔ اسی لیے آخرت کو ہمیشہ ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ذرہ برابر بھی یہاں نیکی کریں گے، اگر ہم نے یہاں پر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے ذرہ برابر برائی کی تب بھی اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ارشاد رب العزت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال میں ارشاد رب العزت ہے، اس دن سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ سکے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، اگر کسی کو پانی پلایا ہے، اگر کسی کو افطار کرایا ہے، اس کا روزہ افطار کرایا آپ نے، اگر کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کرایا تو آپ کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے یہ اجر۔ اسی لیے برادران گرامی، سب کو چاہیے کہ آخرت اور عاقبت کو مد نظر رکھیں۔ جب تک انسان آخرت اور عاقبت کو مد نظر نہیں رکھے گا اس وقت تک اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو آخرت کو یاد رکھو۔ انسان کامیابی صرف دنیا کو اکٹھا کرنے کو سمجھتے ہیں، نہیں برادران گرامی، صرف دنیا ہاتھ میں آ جائے اور آخرت چلی جائے تو یہ دنیا کیسی، کس کام کی یہ دنیا؟ علم حاصل کریں عمل کے لیے، آپ کوشش کریں سب سے پہلے علم حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ یہ علم مقدمہ ہے عمل کے لیے۔ بغیر علم کے عمل نہ کریں، علم حاصل کریں، مدارس میں جائیں، مساجد میں جائیں، مجالس میں شرکت کریں، دروس کی محفلوں میں مجلسوں میں جائیں، اور مفکر جو بھی ہمارے الحمدللہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے دانشور ہیں ان سے استفادہ کریں۔ سب سے پہلے علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس علم پر عمل کریں۔ عمل کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں اعملوا بالعلم تسعدوا، تم علم پر عمل کرو کیونکہ عمل کے ذریعے ہی سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سعادت حاصل کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ خوش بختی حاصل کرو، خوش نصیبی چاہتے ہو تو اپنے علم پر عمل کرو۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنے علم پر عمل کرو، خدا تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اپنے علم پر عمل کرو، علم ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے۔ زاد راہ مبلغین میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کتاب کو ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ فیاض حسین نقوی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ تالیف ہے ہمارے استاد بزرگوار کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرو اگر سعادت چاہتے ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں سعادت کا طالب نہ ہو، سعادت نہ چاہتا ہو۔ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سعادت ہو جائے، ہم سعید بن جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں
کہ سعادت اس انسان کے لیے ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. علم پر عمل کرنا ہی سعادت ہے. اگر سعادت چاہتے ہو، اگر نیک بختی چاہتے ہو تو اپنے علم پر عمل کرو، سعادت مل جائے گی، خود بخود سعید بن جاؤ گے. جی ہاں، تو سعادت کے لیے علم اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے. اور آخرت میں کام آنے والی چیز انسان کے لیے عمل ہے. صالح اعمال، نیک اعمال، یہی انسان کو آخرت میں کام آئیں گے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَعْمَلَا لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے عمل انجام دو. اور بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے لیے عمل انجام دیتے ہیں. کچھ لوگ ریاکاری کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں، دنیا کے لیے، للآخرہ، آخرت کے لیے عمل انجام دو. اگر تم آخرت کے لیے عمل انجام دو گے تبھی تمہاری کامیابی ہوگی. وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، اجر کے لیے. وَعَمَلَ لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے عمل انجام دو. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے آخری جملے ہیں. ہر انسان کا وصیت نامہ قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ تو مولا کائنات کا کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کا نام لینا ہم مستحب سمجھتے ہیں. اذان میں بھی ہم امیر المومنین علیہ السلام کا نام لینا سنت اور مستحب سمجھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت پر عمل کریں، وصیت نامے پر عمل کریں، اور آخرت میں اعمال ہی کام آنے والے ہیں. اسی طرح مولا کائنات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. مولا فرماتے ہیں تم اس شخص کی طرح نہ بنو جو عمل کے بغیر آخرت میں کامیابی کی امید رکھتا ہے، جو نیک و صالح بندوں کو دوست تو رکھتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتا. اگر تم نیک اور صالح لوگوں کو پسند کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ان نیک اور صالح بندوں جیسے اعمال انجام دیں. جب تک آپ نیک اور صالح بندوں جیسے اعمال انجام نہیں دیتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے ہم کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان کے صالح ہونے کی وجہ سے، ان کے نیک ہونے کی وجہ سے. میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں. کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ صالح تھے. میں آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں صالح ہونے کی وجہ سے. وہ اعمال صالح انجام دیتے تھے، اسی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. جب وہ اعمال صالح انجام دیتے تھے اسی وجہ سے، یعنی سبب کیا بنا؟ اعمال صالحہ، صالح اعمال کی وجہ سے میں اپنے بزرگوں سے محبت کرتا ہوں. تو عزیزان محترم، جب میں اپنے بزرگوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ صالح تھے، کیونکہ وہ اعمال صالحہ انجام دیا کرتے تھے، تو میں وہ اعمال خود انجام کیوں نہیں دیتا؟ میں ان اعمال سے دور کیوں ہوں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے یہی جملہ، یہی بات بیان فرمائی، یہی بات بیان فرمانا چاہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. امام خمینی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی جیسے بزرگان صالح بندوں میں سے ہیں. ہم صالح بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان بزرگان سے، ان مجتہدین سے محبت کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہی اعمال انجام دیں کہ جو اعمال وہ انجام دیا کرتے تھے. جو نیک اعمال وہ انجام دیتے تھے وہی اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے. تبھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں.
بغیر عمل کے یہ دعویٰ جھوٹا ہے. عمل انجام دو، اپنے محبوب و جیسا عمل کرو. اسی وجہ سے مولا نے ارشاد فرمایا یحب الصالحین ولا یعمل عملهم. صالح لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے. جب تم صالح لوگوں سے محبت کر رہے ہو تو ان جیسا عمل بھی انجام دو، ان جیسے بن جاؤ. انسان کو چاہیے کہ صالح اعمال انجام دے، اور یہی صالح اعمال، یہی نیک اعمال انسان کو آخرت میں کام آئے. مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرت بالاعمال. لوگ دنیا میں مال و دولت حاصل کرنے میں مشغول ہیں جبکہ آخرت میں نیک اعمال کام آئیں گے. دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم مال اکٹھا کریں، دولت کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ہر انسان پیسوں پہ، دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے. انسان آخرت کا نہیں سوچتا. آخرت میں یہ دولت کام نہیں آئے گی عزیزو، یہ مال کام نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز آخرت میں کام آئے گی تو وہ نیک اور صالح اعمال. اسی لیے نیک اور صالح اعمال انجام دے. اور یہی مولا کائنات کی نصیحت ہے، یہی مولا کائنات کی وصیت ہے کہ نیک اور صالح اعمال انجام دو. یہی اعمال آپ آخرت میں کام آئیں گے. مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے. مال و دولت یہی پڑا رہے گا اور آپ چلے جائیں گے. جی ہاں عزیزو، اس دنیا میں انسان کو اعمال انجام دینے چاہیے. مختلف اعمال ہیں، مختلف عمل ہے. ایک عمل نہیں ہے بلکہ بہت سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو انجام دے کر انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور ان تمام اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو دوسرے اعمال سے زیادہ افضل ہے، زیادہ برتر ہے. تمام اعمال برابر نہیں ہے فضیلت میں عزیزو. نماز کا درجہ سب سے اوپر ہے. پہلے نمبر پر معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں. اسی لیے تمام اعمال برابر نہیں ہے. کیٹیگری ہے، رتبہ ہے ہر عمل کا کہ آپ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، کون سا عمل بجا لا رہے ہیں. نیک اعمال بھی درجہ رکھتے ہیں. مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ مولا افضل ترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل، تو مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے کہ یہ افضل ترین اعمال ہیں. مولا فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کے اول وقت میں نماز پڑھنا. اول وقت میں نماز پڑھنا پہلا یہ افضل ترین عمل ہے. دوسرا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں. والدین کو کبھی نظر انداز نہ کیا کرے، والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرے. اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ بھی نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل شمار ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو مولا نے بیان فرمائی وہ یہ کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھا کریں. کتاب سیما فرزانگان کہ جس کا اردو ترجمہ عاشقان خدا کے نام سے ہوا ہے، اور حقیق کو اس کے ترجمے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے. امام خمینی کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ جس وقت انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو بہت سے صحافی امام راحل کے پاس آئے
امام نے انہیں جواب دینا شروع کر دیا. گروہ در گروہ صحافی آتے گئے، امام سے سوالات کرتے گئے. امام راحل نے انہیں ہر صحافی کو اس کا جواب دیا، جواب دیتے رہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ اتنے میں امام خمینی نے نماز ظہر کی اذان کی آواز سنی. اب جیسے ہی امام نے نماز ظہر کی اذان کی آواز سنی، امام نے انٹرویو دینا چھوڑ دیا، سوالوں کے جواب دینا چھوڑ دیے، اسٹیج کو چھوڑ دیا، اس جگہ کو چھوڑ دیا اور فوراً نیچے آ گئے. لوگوں نے اعتراض کیا، یا امام آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ تمام صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے. تو امام خمینی نے فرمایا نہیں، پہلے نماز ہونی چاہیے. ابھی سن نہیں رہے ہو کہ اذان ہو رہی ہے، اور اذان کے وقت میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں؟ میں پہلے نماز پڑھوں گا اور بعد میں لوگوں کو یہ سوالوں کے جواب دوں گا. اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے رہنما کہ جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، اس وقت پوری دنیا پریشان ہے انقلاب اسلامی کی وجہ سے. امام خمینی کے راستے پر آج بھی ایران کی ملت ایران چل رہی ہے، اور کسی بھی ظالم کو، کسی مظلوم کا حق چھیننے نہیں دیتے. کسی بھی مظلوم کا حق ظالم کو چھیننے نہیں دیتے. ظالم سے لڑتے ہیں، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو.